أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ انہیں اپنے اس معاملے میں کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت زید بن حارثہ، جنہیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے غلامی سے آزاد فرما کر ان کی پرورش فرمائی، اور حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح فرمایا۔ آپ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے، اور زمانہ جہالت سے ہی لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے اور اس کی زوجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام جانتے تھے۔ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ حضرت زینب آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ اللہ کو یہی منظور ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید حضرت زینب کی شکایت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایسا بار بار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا دیتے اور یہ ظاہر نہ فرماتے تھے کہ حضرت زینب سے تمہارا نباہ نہ ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات میں داخل فرمائے گا۔ آخر کار جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، چنانچہ ارشاد ہوا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے حبیب یاد کیجئے، آپ اس شخص یعنی حضرت زید بن حارثہ سے فرما رہے تھے جسے اللہ نے اسلام کی نعمت دی، اور آپ نے غلامی سے آزاد فرما کر
ان پر احسان فرمایا کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رہنے دیں اور اللہ سے ڈریں، اور اپنے دل میں وہ بات رکھتے تھے جس کا ظاہر کرنا اللہ کو منظور تھا، اور آپ کو لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ پھر جب زید نے اس سے علیحدہ ہونے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے کر ان سے بے غرض ہو جائیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی، اللہ کا یہی دستور چلا آ رہا ہے ان انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے، یعنی اللہ نے ان کو نکاح میں وسعت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو کفار اور منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا، حضور تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، نہ ہی حضرت زید بن حارثہ کے، ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی۔ جو کوئی آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت اور قرآن کا منکر اور اسلام سے خارج ہے۔